سورہ قیامہ مکی ہے، 40 آیتیں اور 2 رکوع ہے، اور نرا بیان ہے قیامت کا، اور قیامت کے لیے سبب عظیم قرآن کی وحی کے نزول اور برکات کا، اور قیامت کے منکر و ناشکر کا۔ نزول میں 31 ہے اور ترتیب میں 75 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میری قسم ہے قیامت والے دن، یعنی قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن گواہ رہے گا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میری قسم ہے اس نفس کی جو کہ شرمندہ ہو۔ 3 طرح نفس امارہ سورہ یوسف میں گناہ کا حکم کرنے والا، لوامہ پشیمان، اور مطمئنہ گناہوں سے بچنے والا، خیر پر جمنے والا۔ صوفیہ کہتے ہیں چوتھی اور ہے راضیہ، 5ویں اور ہے مرضیہ۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، آیا گمان کرتے ہیں انسان کہ ہم اکٹھے نہیں کر سکیں گے اس کی ہڈیاں؟ واہ، یہ کوئی بات ہے۔ بلا قادرین، واہ ہم قادر ہیں، علی اس بات پر ان نسوی بنانا، کہ ٹھیک کر دے اس کے پورے، بن یہ پورے یہ پورے، یہ انگلیوں کے پورے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بھی ٹھیک کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ سرکشی کرے آگے آگے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے یار قیامت کب ہوگی؟ فاذا برق البصر، جس وقت چن دیا جائے آنکھ، وخسف القمر، گرہن ہو جائے چاند، وجمع الشمس والقمر، اکٹھے کیے جائے سورج چاند، اور دونوں کو آگ میں ڈالے جہنم میں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا انسان اس دن کہاں بھاگوں؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، نہیں بھاگ سکے گا، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے ہاں آج کے دن تیری قرار کی جگہ ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے اعمال آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے، جو اس نے خود کیے وہ آگے ہیں، جو اس کے لیے ہو رہا ہے وہ بعد میں ہے۔ اور مفسرین نے اس توجیہ کو قبول کیا ہے، بما قدم حسنات مراد ہے، وآخر سیئات مراد ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے بارے میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، وہی میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ ڈالے گا بڑے بڑے بہانے، عذر، لیکن آپ نہ ہر عذر کو سنیں، نہ ہر آدمی سے الٹے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، حرکت نہ دے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو کہ جلدی حاصل کرے یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وحی آ رہی تھی، آپ چاہتے تھے جلدی یاد ہو، جبریل سن کے جائے، اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے تسلی دی، سنتے رہیے، جبریل چلا جائے آپ کا سینہ بھر چکا ہوگا، مطلب سمجھ میں آ چکا ہوگا، بیان آ رہا ہوگا، آپ کے ذریعے کائنات تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس مضمون کی آیت گزری ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورت قیامت کی ہے اور بیان وحی کے، جواب قیامت کی تفصیل وحی کے اندر معتبر ہے۔ جس طرح نبی سے لوگ پوچھتے تھے قیامت کب ہوگی، یسأل ایان یوم القیامہ، میں لا تحرک به، چھوڑے، آپ جواب نہ دیں، قیامت آ جائے گی، منوا دے گی۔ اس طرح جبریل جو قرآن سنا رہا ہے اور آپ جلدی یاد کرتے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے سینے میں اکٹھا کریں گے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، یعنی آپ کے سینے میں، جمعہ لک صدرک، بخاری میں، وقرآنا، اور آپ کو یہ سمجھانا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس آپ اتباع کیجئے اس کی تلاوت کی۔ آیت میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھ رہا ہو تو تم مت پڑھو۔ قراءت خلف الامام میں حنفیہ کی دلیل قاطع، دلیل قاطع، اخبار احاد ٹھہر نہیں سکے گی اس کے آگے، پہلی وحی سے فیصلہ ہوا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ کو اجازت نہیں، امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے غیر مقلد کو کیا اجازت ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اوروں تک پہنچانا۔ 4 قسم کی بشارتیں دے دی،
حضرت کے سینے میں اکٹھے کرنا، یاد کرنا، حضرت کو سمجھانا پڑھانا دو، اور حضرت کے ذریعے اس کو عام کرنا اور کائنات تک پہنچانا، یہ 4 بشارتیں اللہ نے دی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم تو چاہتے ہو یہ اجلت والی دنیا، وتذرون الآخرہ، چھوڑتے ہو وہ ادھار والی یعنی آخرت۔ دنیا کو عاجلہ کہتے ہیں ابھی ابھی، اور آخرت کو آخرہ بعد میں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ کامیاب چہرے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بجھے ہوئے ہوں گے، تظنو، سمجھیں گے، ایفعل بہا فاقرہ، کہ بے شک اس کے ساتھ کیا جائے گا کمر توڑ عمل، ہماری کمر توڑی جائے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جس وقت روح پس جائے ہسلی میں، وقیل من راق، اور کہا جائے کون ہے دم کرنے والا۔ اس کے 2-3 مطلب ہے۔ جس وقت آدمی مرنے لگے تو وہ خود بھی کہتا ہے بھائی مجھے کسی مولوی کے پاس لے جاؤ، مجھے دم کرے۔ آغا خان میں 35 دن پڑا رہا، دم یاد نہیں تھا، جب انہوں نے رپورٹ دے دی کہ اب مردار ہو رہا ہے، اب دم کے پیچھے پڑ گیا۔ آغا خان میں 4 لاکھ کا بل اتار رہا ہے اور مدرسے اور بستی کی تعمیر میں 50,000 نہیں دے سکتا ہے، وہ اس کی کمر توڑی جائے۔ اس کے ساتھ کمر توڑ عمل نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ خدا کی قسم، وقت وقت پر دین کی مدد کرنے سے ڈاکٹر کی کلینک پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے۔ آغا خان شیطان تو چھوڑو، وہ تو ہے شیطان جان، اور ایمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ مومن موحد ایک ایسے اسپتال میں پڑا رہے اور روح نکلے جس کے بڑے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا دین بنایا تھا۔ آغا خانی مذہب اسلام کے خلاف بغاوت ہے۔ وکیلا، کہا جائے گا، کوئی اور کہہ دے گا من راق سکتا ہے، کوئی دم تو کرے، کوئی بیمار ہے نا، کوئی دم تو کرے، راشن وہ یہ دم نہیں ہے۔ اس سے پوچھو آغا خان میں کتنا بل دیا ہے؟ 4.5 لاکھ، یہاں 2 لاکھ رکھو، تب دم کرو۔ مرتبے سے رہا ہے، مرتبے سے ہی رہا ہے۔ اگر نہیں بھی مر رہا تھا تو اتنا بڑا بل لے کے اب مرنے کے قریب کر دیا۔ وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میری بیوی بیمار تھی اور 80 لاکھ روپے اس پر خرچ ہو گئے، تو میں نے کہا بچ گئی؟ کہا نہ، مر گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ 80 لاکھ اگر پاکستان کے دیوبندیوں کے مدرسوں اور مسجدوں پہ خرچ ہو جاتے، کتنے فقراء و مساکین کا کام ہوتا اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان کا ہوتا، اور اللہ بیماری کو واپس کر دیتا۔ لیکن ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں کا عقیدہ کہاں ہے؟ وکیلا، کہا جائے گا من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور یہ سمجھے گا کہ اب جدائی ہے، والتفت الساق بالساق، رگڑے گا پنڈلی پنڈلی سے، الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف آج جانا ہے۔ اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، خدا تعالی آخر خاتمہ بالخیر والایمان والعافیت فرمائے۔ کاملین اور واصلین اور مرضیین عند اللہ کے صفوف میں ہم گناہگاروں کو اپنے فضل و احسان سے شامل فرمائے۔ فلا صدق ولا صلی، پس نہ تو اس نے دین کی تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ اوہو، تصدیق تو قرآن سے حاصل ہوگی اور نماز تو صحبت سے مضبوط ہوگی۔ ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے تکذیب کی اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا گیا گھر والوں کی طرف انگڑائیاں لیتا ہوا۔ اولا لک فاولا، غرق ہو جا تو پھر غرق ہو جا۔ ثم اولا لک فاولا، پھر غرق ہو جا تو اور غرق ہو جا۔ ایک طالب علم نے 4 دفعہ درجہ اولا پڑھا تھا۔ کسی نے کہا کیوں بھائی؟ کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ وہ سمجھا کہ یہ اولا نہیں اولا ہے،
اور ایک کاذب خواب سناتا رہتا تھا. ایک دن خیال ہوا چلو کوئی خواب سناتے ہیں ایسے ہی، تو رونا شروع کر دیا. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، مجھے کہتے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اس کا یہ خیال تھا کہ اولا غیر اولا جس کو کہتے ہیں بہتر. انہوں نے کہا ظالم تبا لک ثم تبا لک، یہ تو وہ اولا ہے. اولا لک ھذا العذاب ثم اولا لک ھذا العذاب. ایحسب الانسان یترک سدی، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ اس کو چھوڑا جائے گا بیکار؟ نہ، پٹائی ہوگی. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہ تھا یہ بوندا منی کا جو ٹپکایا جا رہا تھا. ثم کان علقۃ، پھر ہو گیا جمع ہوا خون. فخلق، پس اللہ نے پیدا کیا. فسوى، بس شاندار بنایا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، بس پیدا کیا اسی سے جوڑا نر و مادہ. الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے خدا قادر علی اس بات پر ان یحیی الموتى، کہ زندہ فرمائے مردوں کو. بلا هو قادر،